روہن اور عمران بچپن سے بہترین دوست تھے، ہمیشہ مہمات کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک شام انہیں روہن کے اٹاری میں ایک پرانا نقشہ ملا۔ یہ بوسیدہ اور دھندلا تھا، لیکن جنگل کی تصویر اور ایک بڑا ٹیکس اور نشان ان کے دلوں میں جوش بھر گیا۔ نقشے نے مشہور بلیک ووڈ جنگل کی گہرائیوں میں چھپے خزانے کا وعدہ کیا تھا، جو اتنا ہی خطرناک تھا جتنا پراسرار۔ تمام انتباہات کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے اگلے دن خزانہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح سویرے وہ اپنی مہم کے لیے نکل پڑے۔ جنگل گھنا تھا، بلند و بالا درختوں نے سورج کی روشنی کو روکے رکھا تھا۔ ہوا نمی سے بھری ہوئی تھی اور ان کے قدموں تلے خشک پتے چرمرا رہے تھے۔ خوفناک ماحول کے باوجود خزانے کا جوش انہیں آگے بڑھاتا رہا۔ جیسے جیسے وہ جنگل کی گہرائیوں میں داخل ہوتے گئے، عجیب و غریب آوازیں چاروں طرف گونجنے لگیں، پتوں کی سرسراہٹ، دور دراز جانوروں کی چیخیں اور کبھی کبھی کوئی سرسراہٹ۔ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف گھبراہٹ بھری نگاہوں سے دیکھا، لیکن کچھ نہیں کہا۔ وہ بہادری سے آگے بڑھتے رہے۔ گھنٹوں کی مسافت اور پرانے نقشے سے رہنمائی لینے کے بعد وہ آخرکار ایک کھلی جگہ پر پہنچ گئے، جہاں زمین کے بیچوں بیچ ایک بڑا درخت کھڑا تھا۔ درخت کی جڑیں زمین سے باہر نکل رہی تھیں، جیسے وہ خزانے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نقشے کے مطابق یہ ایکس نشان کی جگہ تھی۔ یہی ہے، روہن نے جوش سے کہا۔ ہاں، لیکن یہ بہت آسان لگ رہا ہے، عمران نے احتیاط سے جواب دیا، جیسے کچھ ٹھیک نہ ہو۔ دونوں نے مل کر درخت کے نیچے کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کدال ایک سخت چیز سے ٹکرائی۔ یہ ایک لوہے کا صندوق تھا، جو زنگ آلود لیکن مضبوط تھا۔ انہوں نے سانس روکتے ہوئے صندوق کو باہر نکالا اور اس کا تالا توڑا۔ صندوق کے اندر سنہری سکے، جواہرات اور قیمتی نوادرات چمک رہے تھے۔ خزانہ حقیقی تھا۔ ہم نے کر دکھایا، روہن نے خوش ہو کر کہا، لیکن عمران کا چہرہ ابھی بھی فکر مند تھا۔ روہن، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ یہ خزانہ یہاں اتنے سالوں سے چھپا ہوا ہے، کوئی حفاظت کیوں نہیں؟ عمران کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ زمین ہلنے لگی۔ جنگل اچانک زندہ ہو گیا۔ درخت کی جوڑیں سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگیں اور تیزی سے ان کی طرف لپکنے لگیں۔ زمین سے قدیم محافظ، پتھر کے دیو جیسے مخلوق نمودار ہونے لگے۔ ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں خزانہ چوری کرنے والوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بھاگو، عمران نے چلاتے ہوئے کہا۔ دونوں دوست خزانے کو وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ان کے پیچھے جوڑے اور محافظوں کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ جنگل نے انہیں نگلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوستوں نے اپنی تمام تر طاقت جمع کر کے درختوں، کانٹوں اور پتھروں کے درمیان سے نکلنے کی کوشش کی۔ ان کا سانس پھول چکا تھا اور جسم پسینے میں شرابور تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ جنگل کے کنارے پر پہنچے، اچانک سب کچھ رک گیا۔ جنگل دوبارہ خاموش اور ساکت ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دونوں دوستوں نے سانس لیتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن جنگل کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ محفوظ تھے، لیکن خزانہ پیچھے رہ گیا تھا۔ شاید کچھ خزانے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ چھپے رہنے کے لیے ہوتے ہیں، روہن نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور شاید ہم خوش قسمت ہیں کہ ابھی زندہ ہیں۔ دونوں دوست بغیر کسی خزانے کے لیکن قیمتی تجربے کے ساتھ واپس لوٹ آئے، یہ سیکھتے ہوئے کہ ہر خزانے کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔